بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میں روز اپنی دوست کے ساتھ ٹیوشن جاتی اور اسی کے ساتھ واپس آ جاتی، مگر کچھ دن سے وہ عجیب برتاؤ کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ میرے ساتھ جانے سے کترانے لگی۔ جب گھر والوں کو اس کی حرکت پتہ چلی تو انہوں نے اس کو گھر بٹھا لیا، مگر بعد میں وہ کچھ عرصہ سب ٹھیک ہے جیسے تاثرات دینے کے بعد اچانک ہی ایک روز رنگے ہاتھوں ایک لڑکے کے ساتھ۔ میرا نام فریسہ ہے۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، جبکہ میرے ابو نے کہا کہ فریسہ اگر میٹرک کے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرے گی تو آگے تعلیم جاری رکھ سکتی ہے۔ تبھی میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو رزلٹ کا مجھے بےتابی سے انتظار تھا۔ دن کاٹے نہ کٹتے تھے۔ میں نے اپنی دوست ربیہ کو فون کیا اور کہا کہ کیوں نہ ہم اپنی انگلش کے مضمون کو مزید اچھا کرنے کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیں۔ وہ بھی بور ہو رہی تھی، سو اس نے فوراً حامی بھر لی۔ کہنے لگی، ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن کلاس شام کو ہوتی ہے تو کیا ہمیں اجازت مل جائے گی؟ ہم دونوں نے والدین سے بات کی تو اس شرط پر ہمیں اجازت ملی کہ ہم ساتھ جائیں گی اور ساتھ واپس آئیں گی۔ ہمارے گھر پاس پاس تھے اور پہلے بھی ہم اکٹھے اسکول آتی جاتی تھیں۔ خوشی سے ہماری بانچیں کھل گئیں۔ کئی دن بعد ملاقات ہوئی تھی۔ اب روز ملا کریں گے۔ میرے گھر آ کر ربیہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ میری کوئی بہن نہ تھی، تبھی بوریت ہوتی، مگر ربیہ کی وجہ سے بہن کی کمی پوری ہو جاتی تھی۔ ربیہ میری بچپن کی سہیلی تھی۔ اس کے ابو کی آمدنی کافی اچھی تھی۔ یہ معاشی لحاظ سے کافی خوشحال لوگ تھے۔ کنبہ بھی مختصر تھا، ایک چھوٹا بھائی ربیہ، ایک بڑا بھائی اور ماں باپ۔ ان کا گھرانہ کافی شریف لوگ تھے۔ محلے میں ان کی بڑی عزت تھی، اسی لیے میرا بھی اس سے قریبی تعلق تھا اور کسی سے ایسی دوستی نہ تھی۔ سو ہم روز شام کو 5 بجے ایک ساتھ اکیڈمی جانے لگے۔ یہاں صرف انگلش پڑھائی جاتی تھی، آدھا گھنٹہ انگریزی بولنے کی پریکٹس بھی کروائی جاتی تھی۔ اکیڈمی میں استاد کے پاس ان کا ایک سابقہ شاگرد بھی آیا کرتا تھا۔ جب کلاس ختم ہو جاتی تو وہ آ جاتا۔ غالباً وہ اسے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے تھے۔ ایک روز جو ہی ہم کلاس سے نکلے وہ سامنے آ گیا۔ ہمیں بغور دیکھا۔ مجھے اس کا یوں ہماری طرف تکنا کافی برا لگا۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں۔ پھر کچھ دنوں بعد ربیہ بولی، لگتا ہے وہ نوجوان جو سر اسد کے پاس آتا ہے اب وہ ہمارا پیچھا کرتا ہے، اکیڈمی تک آتا ہے، اندر نہیں جاتا، باہر کہیں رک جاتا ہے، اور جب ہم اکیڈمی سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، تم مڑ مڑ کر اسے دیکھتی ہو نا، اس لیے ویسے تم پیچھے کیوں دیکھتی ہو؟ اگر ایسا کرو گی تو وہ آتا رہے گا اور کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دن بعد ربیہ نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر ہم اس سے بات کر کے تعاقب کرنے کی وجہ نہ پوچھیں تو یہ لازم ہے کسی روز وہ ہمارے گھر تک ہی پہنچ جائے گا، ہمارا گھر دیکھ لے گا۔ ابھی تو آدھے راستے کے بعد ایک گلی میں مڑ جاتا ہے، اس گلی سے راستہ اس کے گھر کو جاتا ہوگا، تب ہی مڑ جاتا ہے۔ نادان، وہ ہمارے گھر تک کیوں آئے گا؟ ہمارا اس کا راستہ ایک ہے، اس لیے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ چلنے دو، کسی روز تھک کر بیٹھ جائے گا۔ میں نے کہا، مگر وہ بس ضد تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میری بات مانو فریسہ، وہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، وہ نہیں، تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو۔ دیکھو ربیہ، مصیبت کو آواز مت دو۔ مگر وہ نہ مانی، اس سے بات کرنے پر اصرار کرتی رہی تو میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ اسے بڑا شوق ہے لڑکے سے بات کرنے کا تو کر لے۔ مجھے کیا، وہ میرے تیز تیز چلنے پر بھی تیز نہ چلی، بلکہ اپنی رفتار اور آہستہ کر لی۔ اگلے دن جب ملاقات ہوئی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں نے بھی نہ کریدا۔ اس سے اگلے دن چھٹی تھی۔ شام کو وہ میرے گھر آ گئی، جسے بات کو دل میں نہ رکھ پا رہی ہو۔ خود ہی بتانے لگی، جب تم آگے بڑھ گئی تھی تو وہ میری طرف آیا اور بولا، بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا،
آپ کی سہیلی ساتھ ہوتی ہے، موقع ہی نہ مل پا رہا تھا۔ اپنا مدعا بیان کرنے کا آج موقع ملا ہے۔ برا نہ لگی تو میں بات کر لوں؟ تو میں نے کہا ہاں کہو، روز پیچھے آتے ہو پھر آدھے راستے سے گلی میں مڑ کر غائب ہو جاتے ہو، مجھے بھی بڑی الجھن ہوتی ہے۔ میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ تو وہ بولا کیا یہاں ٹھہر کر بتاؤں، سڑک کنارے پر، یا پھر کہہ کر اس نے سامنے ایک چھوٹے سے کیفے کی طرف دیکھا جس میں فیملی روم بھی تھا۔ میں نے سوچا سڑک سے اور طالب علم بھی گزرتے ہیں جو اکیڈمی میں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، واقعی یہاں بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ تبھی کہا مختصر بات کر لو، وجہ بتا دو ہمارے پیچھے آنے کی، اور پھر جاؤ کیفے میں بیٹھ کر، کوئی داستان تو نہیں سنانی ہے تمہیں، اور نہ ہی میں نے سننی ہے۔ اس پر اس نے جواب دیا داستان ہی سنانی ہے، یعنی بات تھوڑی لمبی ہے، 10-12 منٹ لگیں گے۔ میں نے گھورتے ہوئے پوچھا ایسی کون سی بات ہے؟ تو کہنے لگا اپنی مشکل بتانا چاہتا ہوں، دراصل میں بہت غریب اور ضرورت مند لڑکا ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے والد محکمہ تعلیم میں ایک جگہ کام کرتے ہیں جہاں غریب طالب علم کو وظیفے دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ہم زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، ادھر سے اکیڈمی کے ٹیوٹر بھی گزرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، وہ سامنے کیفے میں چل کر بیٹھے، میں آتی ہوں۔ تو کیا تم اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھی؟ پھر میں نے اپنی دوست سے حیرت کے ساتھ استفسار کیا، تو کہنے لگی ہاں تو اور کیا کرتی، پھر کیا بات کی اس نے؟ میں نے مزید پریدا تو بولی اس نے کہا ہے کہ وہ بہت دکھی انسان ہے، یتیم ہے، BA کے آخری سال میں رقم نہ ہونے کے سبب تعلیم کو ادھورا چھوڑنا پڑا۔ پہلے اکیڈمی آتا تھا تو سر بھی کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے، مگر اب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد مجھے محکمہ تعلیم سے وظیفہ دلوا سکتے ہیں، تو امید کی کرن دل میں جاگی، مگر آپ سے بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا، اس لیے آپ کے پیچھے آتا تھا کہ کسی دن آپ خود توجہ دیں گی تو شاید مجھ غریب کو گریجویشن کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا، میں حیران ہوئی، تو کیا تم اس کے لیے ابو سے بات کر سکو گی؟ پھر وہ کہنے لگی ابو سے نہیں بلکہ امی سے بات کروں گی، وہ ابو کو کہہ کر وظیفہ دلوا دیں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے لمبی سانس کھینچ کر کہا اللہ کرے اس نے جو کہا ہے سچ ہو۔ ویسے ایک بات بتاؤ ربیہ، وہ لباس سے تو ضرورت مند نہیں لگتا، اب تم مجھے نیکی کرنے سے مت روکنا۔ ربیہ برا مان کر بولی، ارے میں نہیں روکتی، اور اگر روکوں گی بھی تو کون سا تم مان جاؤ گی؟ لیکن ایسی باتیں مصیبت لا سکتی ہیں۔ میں پھر کہتی ہوں کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ایک اجنبی پر۔ میری بات کا اس پر ذرا اثر نہ ہوا۔ اس کے برعکس ربیہ نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا، وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ وہ کوشش کرتی کہ گھر سے ساتھ چلنے کے بعد علیحدہ ہو جائیں تاکہ گھر والوں کو بھی اس علیحدگی کی خبر نہ ہو۔ کبھی کہتی آج پاؤں میں درد ہے، آہستہ آہستہ چلوں گی، تمہیں دیر نہ ہو جائے، پھر سر کی ڈانٹ پڑ جائے گی، تم آگے چلو، وقت پر پہنچو۔ میں آ رہی ہوں۔ 2 منٹ بعد اکیڈمی زیادہ دور نہ تھی، گھر سے اکیڈمی کے درمیان میں بس ایک بس اسٹاپ آتا تھا۔ جب ربیہ کا ایسا رویہ دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب میں اسٹاپ کی طرف چلی جاتی اور بس میں سفر کر کے اکیڈمی پہنچ جاتی، وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آتی یا کبھی 15-20 منٹ کے بعد آتی۔ میں کوئی سوال نہ کرتی، جانتی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر مزید سوال کر کے کیوں اس کو پریشان کرتی۔ سوال بھی کرنا میں نے چھوڑ دیا، معلوم تھا جواب ربیہ سے نہ بن پڑے گا۔ وہ میری سہیلی تھی، آج کی نہیں بچپن کی، اس سے کیسے غافل رہ سکتی تھی؟ انجام پر میری نظر تھی تو آغاز پر اس کی۔ بہرحال کچھ دن بعد بالآخر میں نے خود ہی پوچھ لیا، ربیہ تم نے سلمان کو کیا جواب دیا؟ تو فٹ سے بولی، میں نے اس سے کہا ہے کہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، مالی مدد جو ہو سکی میں کروں گی تاکہ تم تعلیم مکمل کر سکو، مگر اب یہ ربیہ کا معمول ہو گیا، روز راستے میں رک کر وہ سلمان سے باتیں کرتی۔ میں تنگ آنے لگی تو دوستی ختم کرنے کی دھمکی بھی دی۔ اس پر کچھ اثر نہ ہوا، الٹا اس نے اپنی راہ مجھ سے الگ کر لی۔ روز گھر سے اکیڈمی 10-15 منٹ دیر سے پہنچتی، اس نے میرے ساتھ چلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز پریشان ہو کر آنٹی ہمارے گھر آئیں، مجھ سے دریافت کیا تم آ گئی ہو تو ربیہ کہاں رہ گئی ہے؟ میں نے کہا مجھے آج جلدی گھر آنا تھا،
آنٹی تبھی سر سے چھٹی لے کر آ گئی ہوں، طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی آتی ہی ہوگی۔ پھر آنٹی نے پوچھا کہ کیا اکیڈمی کی چھٹی کا ٹائم بڑھ گیا ہے؟ وہ اب روز ہی لیٹ آنے لگی ہے۔ جی آنٹی، جب کبھی ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے ہم لوگ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بات بنا دی، حالانکہ جی نہ چاہتا تھا کہ ربیہ کا پردہ رکھوں، لیکن پھر دوستی کا خیال آ گیا۔ سوچا آج سچ کہہ دیا تو اس کا اکیڈمی جانا بند ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ ربیہ سے میری دوستی اور بات چیت بالکل ختم ہو گئی۔ ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ ابھی کالج کے داخلوں میں کچھ دیر تھی، لہٰذا اس وقت کو ہر حال میں اکیڈمی جا کر اپنی انگلش کو بہتر کرنے میں صرف کرنا چاہتی تھی۔ مگر میں نے امی کو بتا دیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ امی نے کہا کہ کیوں نہ میں ربیہ کی اماں کو خبر کر دوں، تو میں نے منع کر دیا کہ نہیں امی، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ابو کو پتہ چلا تو وہ مجھے بھی جانے سے روک دیں گے۔ ویسے بھی وہ اب باز آنے والی نہیں، اس کا فون پر بھی سلمان سے رابطہ رہتا ہے، جلد خود بخود اس کے والدین کو بھی سب پتہ چل جائے گا۔ اسی اثنا میں رزلٹ آ گیا، میں نے کالج میں داخلہ لے لیا، جبکہ ربیہ سے بات چیت نہ رہی تھی۔ اس کی امی کبھی آتی تو کہتی جانے اسے کیا ہو گیا ہے، روزانہ دیر سے گھر آتی ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس کے والد نے اسے سلمان کے ساتھ کہیں باہر دیکھ لیا تھا۔ وہ تو بھاگ گیا، لیکن ربیہ نہ بھاگ سکی۔ اسے وہ اپنے ساتھ لے آئے اور خوب ڈانٹا۔ اب ربیہ کا گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا۔ اس واقعے کے اگلے دن انکل ہمارے گھر آئے۔ ابو سے کہا میری بیٹی آپ کی بیٹی کے ساتھ جاتی تھی، کیا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ ابو نے بتایا کہ اس نے ذکر کیا تھا۔ ربیہ کو بھی کافی روکا، لیکن آپ کی صاحبزادی نے کسی کی بات نہیں سنی، تو فریسہ نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی۔ آج کل میں آپ کو آگاہ کرنے ہی والا تھا۔ ابو نے انکل کو سمجھایا، دیکھو ثاقب، تم نے بیٹی کا رشتہ کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، روک ٹوک پر اولاد باغی ہونے لگتی ہے۔ مار سے نہیں، پیار سے پوچھو، بلکہ میرا مشورہ ہے اس لڑکے سے ملو۔ اگر لڑکا اچھا، شریف ہے اور خاندان اچھا ہے تو جہاں تمہاری لڑکی جاتی ہے وہاں اس کا رشتہ کر دو۔ کسی اور سے زبردستی شادی کی تو ممکن ہے بعد میں زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں، یا پھر بچی خوش نہ رہے۔ انکل تو غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے، لیکن ابو کے سمجھانے پر غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ ظفر صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کو گھر سے نکلنے کی آزادی دی ہے تو اب شادی میں مرضی کا حق بھی دینا چاہیے۔ انکل نے گھر جا کر بیٹی سے کہا اس لڑکے کے گھر کا پتہ بتا دو، تاکہ میں چھان بین کر لوں اور لڑکے کے والدین سے ملوں۔ اگر ٹھیک گھرانہ ہے تو سوچتا ہوں کوئی اس مسئلے کا حل۔ ربیہ کو امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے، وہ سخت مزاج کہلاتے تھے۔ خوش ہو گئی، فون پر سلمان کو بتایا کہ میرے ابو مان گئے ہیں، اب تم فوراً اپنے والدین کو بھیجو، وہ ان سے ملنے کے بعد تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلمان نے کہا ضرور لاؤں گا، 1-2 روز بعد بتاؤں گا وہ کب آ رہے ہیں۔ دن پر دن گزرتے گئے، وہ بہانہ کرتا رہا لیکن والدین کو نہ لایا۔ ربیہ نے تنگ آ کر سلمان کو فون کرنا بند کر دیا تو وہ خود اسے فون کرنے لگا، حالانکہ ربیہ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ موقع دیکھ کر میں تمہیں خود فون کر لیا کروں گی، تم ہرگز فون نہ کرنا۔ کبھی بھائی اور کبھی ابو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے فون اٹھا لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ مگر سلمان فون کرنے سے باز نہ آیا۔ جب جی چاہتا نمبر ڈائل کر دیتا، وقت بے وقت گھنٹیاں بجتی رہتیں۔ ربیہ کے والد اور بھائی موجود ہوتے تو وہ فون نہ اٹھاتی، وہ خود اٹھاتے، تب جواب نہ ملتا، وہ فون بند کر دیتا تو وہ شک میں پڑ گئے۔ تب آنٹی فون اٹھانے لگی۔ ایک روز انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ شادی کرنا چاہتے ہو تو والدین سے ملواؤ، ورنہ تمہاری پولیس میں رپورٹ کرواتے ہیں۔ خوف کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ آنٹی نے اس کی والدہ سے کہا بہن تم اتوار کے دن اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ آ جانا، ربیہ کے والد اور تایا کو میں روک لوں گی، مردوں سے مرد بات کر لیں گے، بعد میں ہم جواب دیں گے کہ آپ لوگوں سے ناتا جوڑنا ہے یا نہیں۔ اتوار کو وہ لوگ نہ آئے۔ اس پر ربیہ کی امی کو بہت غصہ آیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں،
انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اس سے پہلے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تم اپنے طور پر لڑکے کا پتہ کرو اور اس کی رپورٹ دو کہ ان لوگوں کو بات چیت کے لیے گھر بلانا بھی چاہیے یا نہیں۔ ربیہ کے ماموں نے چھان بین کی، سلمان کے محلے میں جا کر پڑوسیوں سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ سلمان کی شادی ہوئی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی۔ اس کا باپ حیات نہیں ہے، گھر کا خرچہ تایا چلاتے ہیں، جس کی بیٹی سے یہ لوگ سلمان کی منگنی کر چکے ہیں، مگر جانے کیوں ابھی تک یہ لڑکی کو رخصت کر کے کیوں نہیں لا رہے۔ لڑکا ایک اسکول چلاتا ہے، مزید کیا سرگرمیاں ہیں معلوم نہیں، ابھی تک اور کوئی ایسی ویسی بات تو اس کے بارے میں نہیں سنی ہے۔ جانے پڑوسیوں نے صحیح کہا یا پھر ایک اجنبی نے سلمان کا پردہ رکھ لیا تھا۔ کچھ عرصہ خاموشی سے گزر گیا، پھر ربیہ نے ماں سے کہا، سلمان کے والد اس دنیا میں حیات نہیں، کوئی بزرگ رشتہ دار ساتھ نہیں ہوتا، اس کے تایا تو اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں اور سلمان کی ماں آپ کے گھر آ چکی ہیں اور دوبارہ یہیں آئیں گی رشتے کے لیے۔ آپ ابو کو منا لیں کہ دیگر رشتہ داروں کو لانے کی شرط نہ لگائیں۔ سلمان کی مجبوری ہے، رشتہ داروں سے ان لوگوں کو جھگڑا ہے۔ لڑکی بیٹیوں کے رشتے اس طرح نہیں طے کیے جاتے، اسے کسی نہ کسی بزرگ کو لانا پڑے گا۔ شادی ہنسی کھیل نہیں ہے، جب تک صحیح طریقے سے وہ رشتے کے لیے نہیں آتے تمہارے ابو کبھی بھی فراز کو اکیلے منہ نہیں لگائیں گے۔ بہتر ہے تم آ کے اس کھیل سے باز رہو، ورنہ سلمان سے تمہاری شادی تو نہیں ہو سکتی۔ ربیہ ماں باپ کی طرف سے مایوس ہو گئی تو ایک روز موقع پا کر گھر سے نکل گئی۔ صبح سے دوپہر پھر شام ہونے کو آ گئی، اس کے والد کے گھر لوٹ آنے کا ٹائم ہونے لگا۔ آنٹی سخت پریشان تھی تو گھبرا کر ہمارے گھر آ گئیں اور مجھ سے پوچھا، بیٹا اب تو اس کا کالج جانا تک بند کرا دیا تھا اس کے ابو نے، تمام وقت گھر میں آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اچانک آج صبح سے غائب ہے، جانے کہاں چلے گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، تمہارے انکل آتے ہی ہوں گے، وہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی، کہاں گئی؟ ایک خیال تھا کہ شاید ادھر آ گئی ہو تم سے ملنے، لیکن یہاں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، آنٹی وہ تو کافی دنوں سے نہیں آئی، مجھ سے اس کی ملاقات نہیں رہی ہے۔ تو پھر کہاں گئی ہوگی؟ وہ بیچاری ہانپتی کانپتے واپس چلی گئیں۔ مجھے ڈر لگا کہیں آنٹی کو کچھ ہو ہی نہ جائے۔ رات گزر گئی، ربیہ کا کوئی سراغ نہ ملا، سب کو یقین تھا کہ وہ سلمان کے چکر میں نکلی ہے۔ اس کو تلاش کیا تو وہ بھی گھر سے غائب تھا، گھر کو تالا لگا ہوا تھا اور اسکول بھی بند تھا۔ ہفتہ گزرا تھا کہ سلمان کی ماں کا فون آ گیا، امی سے بات کی اور بتایا کہ ان دونوں نالائقوں نے بزرگوں کی عزت کا بھی پاس نہیں کیا اور اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اب ربیہ آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی ہے معافی مانگنے کے لیے۔ مجھے فون کیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہے۔ میں اپنی بہن کے انتقال پر لاہور گئی ہوئی تھی، میرے پیچھے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ربیہ کی ماں نے شوہر کی منت کی، پیروں کو ہاتھ لگایا کہ آنے دو ربیہ کو، کم از کم مزید بھٹکنے سے تو ہم اس کو بچا لیں گے۔ سلمان معلوم نہیں ربیہ کا کیا انجام کرے، مگر پہلے تو انکل راضی نہ ہو رہے تھے، پھر بولے چلو آنے کا کہہ دو، سلمان کی ماں کو ہم تک پہنچنے تو بعد میں دیکھ لیں گے۔ آنٹی نے سلمان کی والدہ کو فون کر کے کہا کہ ان کو کہو کہ آ جائیں۔ اس طرح 2 روز بعد ایک دن گھر پر دستک ہوئی۔ ربیہ کا چھوٹا بھائی گھر پر تھا، اس نے دروازہ کھولا، سامنے وہ بنی سوری کھڑی تھی۔ بھائی نے دیکھ کر دہلیز پر نفرت سے تھوک دیا اور کہا، خبردار اندر مت آنا، جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو وہ بولی، میں آؤں گی، دیکھتی ہوں تم کیسے مجھے روکتے ہو، میرے باپ کا گھر ہے، ادھر مجھے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تبھی بھائی نے اس کو دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آواز سن کر انکل کمرے سے باہر نکلے اور پوچھا کون ہے، تو کہنے لگا، بدبخت ربیہ آئی ہے، ابو میں نے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا ہے، گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیا۔ انکل نے دروازہ کھولا، وہ ابھی تک کھڑی ہوئی تھی، اندر آ گئی، ماں اسے کمرے میں لے گئیں۔ آنٹی روتی تھیں اور ساتھ لان تان بھی کرتی جاتیں۔ رات کو انکل سے بیوی نے کہا، اس کم عقل کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کے بجائے
آپ عزت سے رخصت کر دیں۔ ابھی محلے میں بات نہیں پھیلی ہے، نکاح تو وہ اپنی مرضی سے کر چکی ہے۔ یہ بات اگر پھیل گئی تو آپ کی عزت مٹی میں رل جائے گی، اور یہ بھی عمر بھر سلمان کے رحم و کرم پر ایک لاوارث لڑکی کی طرح زندگی گزارے گی۔ آپ کا ہاتھ ربیہ کے سر پر نہ ہوا تو وہ نہ جانے اس کا کیا حال کرے۔ ایک ہفتے بعد ربیہ کی رخصتی سادگی سے کر دی گئی۔ محلے سے چند شرکاء کو مدعو کیا گیا، رشتہ داروں کو انکل اور آنٹی نے نہ بلایا۔ وہ رخصت ہو کر سلمان کے گھر چلی گئی۔ ماں بیٹی سے ملنے نہیں جاتے تھے، ربیہ ہی ہر 2 ماہ بعد خود آ جاتی۔ بھائی اور باپ منہ نہ لگاتے، لیکن ماں ممتا سے مجبور تھی، وہ بیٹی کو گلے لگا لیتی۔ تاہم انکل نے ابھی تک داماد کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ابھی پہلا زخم نہ بھرا تھا کہ وہ ایک روز برے حال میں نڈھال ماں باپ کے گھر آئی اور بستر پر گر گئی۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ سلمان نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ جسم پر مار پیٹ کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ آنٹی نے بیٹی کی حالت دیکھی تو دل پکڑ لیا۔ باپ گھر آیا اور بیٹی کا حال دیکھا تو کہا مجھے پہلے ہی خبر تھی کہ اس کی نسل میں وفا نہیں۔ جس لڑکے کے خاندانی پس منظر ایسا ہو وہ جو کرے کم ہے۔ عمر بھر کا گھاؤ لگا کر ربیہ نے میکے میں پناہ لی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باپ نے پناہ دے دی، ورنہ وہ کہاں جاتی۔ جن لڑکیوں کے وارث نہ ہوں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ربیہ اب ہر دم گمسم رہتی۔ اسے بہت افسوس تھا کہ اس نے سلمان کی خاطر اپنے سگے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کا سر نیچا کروایا تھا۔ اب ہر دم وہ نادم اور شرمندہ رہتی۔ میرے پاس آ کر بھی اس نے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ربیہ میری بچپن کی سہیلی تھی، میرے دل میں اس کے لیے کوئی میل نہ تھی، لہٰذا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، 3 سال گزر گئے، میری شادی ہو گئی اور میں کینیڈا چلی گئی۔ ربیہ کے والد نے بھی اپنے خاندان میں ایک شریف لڑکے سے اس کی شادی کرا دی۔ آج وہ بہت خوش ہے۔ رب تعالیٰ نے اسے ایک بیٹے سے بھی نوازا ہے۔ ربیہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، لیکن جب کبھی وہ سلمان کو یاد کرتی ہے تو اس کا جسم کانپ اٹھتا ہے کہ کیسے اس نے اتنی بڑی نادانی کر دی، کیسے ایک اجنبی انسان پر مکمل بھروسہ کر لیا اور اپنے ماں باپ کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی۔ لیکن اسے ٹھوکر بھی بری لگی۔ اگر اس کے ماں باپ کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید ربیہ ان خوشیوں سے محروم ہوتی جو آج اس کا مقدر بنی ہے۔